السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب خیر و عافیت سے ہیں؟ آج کے سبق کے لیے تیار ہیں؟ تو آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اور عرض کے ساتھ، یا اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے تیرے دین کو سیکھنے کا قصد کیا ہے، میرے لیے اسے آسان فرما کر مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہر روز سبق بغور سننے، سمجھنے اور یاد کرنے کی بھرپور کوشش میں میری مدد فرما۔ میں نے تیرے احکام پر عمل کی غرض سے دین سیکھنا شروع کیا ہے، میرے لیے یہ آسان فرما۔ خود کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنانے کا ارادہ کیا ہے، مجھے استقامت عطا فرما۔ عمل صالح میں اپنے ساتھ ایک صالح جماعت تیار کرنے کا تجھ سے وعدہ ہے، میری مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزانی الزانی لا ینکح، لا ینکح۔ جی، الزا میں زا سیٹی کی آواز والی ہے اور شد کی وجہ سے شدت بھی پائی جائے گی۔ نی کے بعد یعنی نون زیر نی کے بعد یا ہے، جب زیر کے بعد ساکن یا ہو تو اس کو یائے مدہ کہتے ہیں۔ آج کا یہ نیا لفظ ہے۔ جب زیر والے حرف کے بعد یا ساکن ہو اس کو یائے مدہ کہتے ہیں۔ اور ینکح، یہاں نون ساکن ہے اور اس کے بعد جو کاف ہے اس کی وجہ سے یہاں اخفا ہوگا غنّے کے ساتھ، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی سیکھا تھا۔ الزانی لا ینکح، الزانی لا ینکح، الزانی لا ینکح الزانی لا ینکح الا الا زانیتا زانیتا او مشرکتا او مشرکتا او مشرکا نہیں، ری را باریک ہے، او مشرکتا۔ او مشرکتا۔ اب آپ نے یہاں دیکھا کہ زانیتن اور مشرکتن یہ جو دونوں تنوین ہیں ان پر اخفا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ میں نے کل آپ کو بتائی تھی کہ جب نون تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی یعنی 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوتا ہے۔ تو یہاں کون سا حرف ہے؟ یہ زانیتن کا ہے کہ یہاں پہ جو حمزہ آ رہا ہے اس کی وجہ سے اظہار ہوگا۔ اور مشرکتن یہاں پہ یہ الف یہاں غلطی سے لکھا گیا، یہاں واو ہے۔ او مشرکہ، او مشرکت، جی یہاں پہ 2 زبر کی تنوین کے بعد واو ہے، اس لیے یہاں اخفا ہی ہوگا۔ او مشرکتن یوں پڑھا جائے گا، الا زانیتن الا زانیتا او مشرکتن او مشرکتا والزانیۃ 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 لا ینکحها
لا ينكحها لا ينكحو حو لا ينكحو لا ينكح ہا ها یہ دو ہا الگ الگ آ رہی ہے نا، دو جگہ سے ادا ہونے والی. یہ تفسیر سورہ نور کی مجھے دے دیجیے. ہاں جی پڑھیے. لا ینکحھا، یہ ہا اور ہا دونوں کو آپ نے تحقیق سے الگ الگ سے ادا کرنا ہے. بولیے. لا ينكحها جی. لا ینکحھا لا ينكحها الا إلا زان. زان یہاں پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے زانن پڑھا، اس لیے کہ دو زیر کی تنوین کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے ہے. الا زانن إلا زان او مشرک أو مشرك او مشرک. أو مشرك یہاں وقف کریں گے، اور اسی طرح اوپر بھی جو ہم نے مشرکہ پڑھا تھا، یہاں اگر وقف کر لیں گے تو یہ دونوں کلمے الگ ہو جائیں گے. اگر ملائیں گے تو پھر یہاں پہ واو پہ ہمیں شد پڑھنی ہوگی. مشرکتاں والزانیۃ، یہاں یہ لکھنے میں کچھ صحب ہوا تھا، وہ درست کر دیا. وحرم وحرم ذالک ذلك وحرم وحرم ذالک ذلك علی المؤمنین على المؤمنين علی المؤمنین على المؤمنين والذین. والذين یہ لفظ وہی پلٹ پلٹ کے آ رہے ہیں، جو لفظ بار بار پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں ان میں اب غلطیاں آپ کی ختم ہو جانی چاہیے، اور جو نئے لفظ آئیں ان کو جلدی ٹھیک کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. تو الذی والذی الذین والذین ذالک علی، یہ سب وہ لفظ ہیں جو بار بار آ رہے ہیں. والذین والذين یرمون المحصنات. يرمون المحصنات یہاں را پورا ہے، اور ہا نرمی سے اور وسط حلق سے ادا ہونے والی ہے، اور صا صا یہ پورا حرف ہے، اور ناتی اس کے اوپر کھڑی زبر ہونے کی وجہ سے لمبا کیا جائے گا. تو کیسے آواز ہوگی؟ والذین یرمون المحصنات والذين يرمون المحصنات ثم. ثم ہم نے ایک کلمہ الگ سے پڑھا تاکہ غنہ اچھے طریقے سے ادا ہو جائے. ثم ثم لم یأتو، لم يأتوا یا کے بعد حمزہ ہے، وہاں جھٹکے سے آواز سختی سے بند ہو جائے گی، اور تا کے بعد پیش ہے تا کے اوپر، اور اس کے بعد واو ہے ساکن. تو جس طرح ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ زیر والے حرف کے بعد ساکن یا آ جائے تو وہ یا مدہ کہلاتی ہے، اس طرح پیش والے حرف کے بعد واو ساکن آ جائے تو یہ واو مدہ کہلاتی ہے. ابھی آپ نے دو واو مدہ سیکھ لیے. اب اس کے بعد ایک واو مدہ رہ گیا ہے، وہ ہے الف. تو الف ہمیشہ ہی مدہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ حرف کی آخر پہ آتا ہے اور ہمیشہ ہی زبر کے بعد آتا ہے، وہ کبھی زیر پیش کے بعد نہیں آتا، جبکہ واو اور یا یہ بدل کے آ جاتی ہیں. اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، اور واو کب مدہ ہوتی ہے؟ جب پیش والے حرف کے بعد ساکن آئے. اور یا کب مدہ ہوتی ہے؟ جب زیر والے حرف کے بعد ساکن آئے. تو ان کو مدہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، ان حرفوں کو جن کے اوپر پیش یا زیر ہوتی ہے. تو یہ آپ نے آج درمیان سبق کے ایک چیز اور سیکھ لی کہ حروف مدہ تین ہوتے ہیں، واو مدہ اور یا مدہ، اور الف ہمیشہ ہی مدہ ہوتا ہے. تو واو پیش کے بعد ساکن ہو تو مدہ ہے، اور یا زیر کے بعد ساکن ہو تو مدہ ہے، جبکہ الف ہمیشہ ہی مدہ ہے. ان کو آپ نوٹ کر لیجئے.
تاکہ آئندہ سبق میں پھر ان کی پہچان رہے. ثم لم یأتوا ثم لم يأتوا بأربعة بأربعة شهداء فجلدوہم. اب اس کو فجلدو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ یہاں پھر واو مدہ ہے نا دال کے پیش کے بعد، تو اس کو لمبا کر کے ہی پڑھیں گے. فجلدوہم ثمانین جلدتاً ولا تقبلوا. قاف پہ قلقلہ ہوگا اور با پہ بھی قلقلہ با ہے، لیکن وہ تو بہت کم ہوگا کیونکہ زبر والی ہے. ولا تقبلوا. آپ نے پہچان لیا کہ اس کے آخر پہ کون سی واو ہے؟ جی ابھی میں نے آپ کو بتائی تھی واو مدہ، کیونکہ پیش کے بعد ہے. اور یہ خود ساکن ہے. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. یہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہم نے شہادتاً نہیں پڑھا، کیونکہ دو زبر کی تنوین کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، لہذا اظہار حلقی ہوگا. شہادتاً ابدا وأولئک هم الفاسقون. إلا الذين تابوا. یہاں دیکھا آپ نے کہ الف بھی مدہ اور اس کے بعد واو بھی مدہ ہے، دونوں کو لمبا کریں گے. تابو یہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں واو پھر ختم ہو جائے گی، تو تابو بولیے تابو. إلا الذين تابوا من بعد. آپ کو یاد آیا کہ یہاں کیا قاعدہ ہے؟ ہم نے من بعدی نہیں پڑھا، من بعدی نہیں پڑھا، ہم پڑھ رہے ہیں من بعدی. تو یہاں نون ساکن کے بعد کون ہے؟ با. اور یہ کون سے حروف میں سے ہے؟ اس کو حرف اقلاب کہتے ہیں یا حرف قلب کہتے ہیں. تو یہ نون کو میم سے بدل دیتا ہے. جی من بعد ذالک وَأَصْلَحُوا. یہاں صاد پر ہے اور ہا کی آواز واو مدہ کی وجہ سے لمبی ہے. وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غفور رحیم. جی یہاں ہم نے غفور نہیں پڑھا، غنہ نہیں کیا، کیونکہ جو مشدد حرف پہ غنہ ہوتا ہے وہ صرف میم اور نون ہوتے ہیں، لہٰذا یہاں پہ غنہ نہیں ہوتا. یہاں پہ ایک اور قاعدہ جو پایا جا رہا ہے وہ
آگے چونکہ ایک مستقل قاعدہ ہے اس لیے میں درمیان میں آپ کو وہ نہیں بتا رہی. آپ ویٹ کیجیے، 1-2 دن میں اس کی باری آ جائے گی اور ہم اس کو بھی انشاءاللہ سمجھیں گے. غفور الرحیم. غفور الرحیم. الزانی لا ينکح الزانی لا ينکح او مشرکۃ او مشرکۃ جی الا زانیتن نہیں پڑھا. اچھا، الزانی لا ينکح الزانی لا ينکح الا زانیتن الا زانیۃ او مشرکہ. او مشرکہ. یہ ایک طریقہ ہے، اور دوسرا ہے او مشرکۃ والزانیۃ. او مشرکۃ والزانیۃ. زانیتی کو پڑھ رہے ہیں، زا ہے نا یہ، والزانیۃ والزانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ. او مشرکۃ والزانیۃ. اب زا ٹھیک نہیں پڑھ رہے. والزانیۃ والزانیۃ لا ينکحها لا ينکحها الا زان الا زان. 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 آپ کا مخرج زا کا ٹھیک نہیں ہو رہا. الا زان الا زان او مشرک. او مشرک. جی. وحرم ذلك وحرم ذلك على المؤمنين على المؤمنين والذين يرمون المحصنات والذين يرمون المحصنات والذين يرمون المحصنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء بأربعة شهداء فاجلدوهم فاجلدوهم 80 جلدة 80 جلدة ولا تقبلوا لهم ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا من بعد ذلك من بعد ذلك وأصلحوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فإن الله غفور رحيم. اب ہم نے جہاں جہاں پہ وقف کرنا ہے میں اس کے مطابق آپ کو پڑھا رہی ہوں. الزانی لا ينکح الا، بولیے. الزانی لا ينكح إلا. میں آپ کے مطابق وقف کروا رہی ہوں تاکہ آپ کو اتنا پڑھایا جائے جو روانی سے آپ کو پڑھنا ایزی ہو جائے اور آپ کو وقف کی قاعدے کا بھی پتہ چل جائے. ٹھیک ہے، ورنہ تو ہمیں اس سے زیادہ جا کے آگے وقف کرنا چاہیے. لیکن جو کچھ بہنیں بالکل بھی روانی سے نہیں پڑھ سکتی نا قرآن پاک، یہ ان کی آسانی کے لیے میں چھوٹے لفظوں پہ وقف کر رہی ہوں. الزانی لا ينکح الا، الزانی لا ينكح إلا. اب یہاں آپ کو نشان لگا لینا چاہیے کہ ہم نے یہاں پہ وقف کیا اور پھر اعادہ کہاں سے کیا، یعنی ادھر سے ادھر ایرو کا نشان دے دیں کہ ادھر پہلے ختم کیا پھر واپس جا کے وہاں سے ہم پڑھ کے آئے تو یہ اعادہ ہو جائے گا. اس طرح جب آپ مشق میں بھی پھر انہی لفظوں کا خیال رکھیں گی تو آپ کو زیادہ اچھا پڑھنا آ جائے گا اور غلط جگہ پہ وقف سے بھی بچ جائیں گے. الزانی لا ينکح الا، الزانی لا ينكح إلا. الا زانیة او مشرکہ. إلا زانية أو مشركة.
والزانية لا ينكحها إلا والزانية لا ينكحها إلا لا ينكحها لا ينكحها لا ينكحها لا ينكحها إلا لا ينكحها إلا والزانية لا ينكحها إلا والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وحرم ذلك على المؤمنين وحرم ذلك على المؤمنين وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا محصنہ اور ثم دونوں کی آواز ایک سی آ رہی ہے، یہ غلط ہے. صاد میں تو سیٹی کی آواز پیدا ہونی چاہیے اور سا کو نرمی سے بغیر سیٹی کی آواز کے پڑھنا چاہیے. والذین یرمون المحصنات محصنات ثم لم یأتوا والذین یرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ثم لم يأتوا بأربعة شهداء بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا 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 فإن الله غفور رحيم فإن الله غفور رحيم غفور رحیم. غفور رحيم. اب آپ توجہ سے سماعت کیجیے. الزانی لا ينكح الا، اب میں صرف روانی سے پڑھوں گی اور جہاں جہاں میں نے وقف آپ کو کروائے ہیں وہیں کروں گی، تاکہ آپ ابھی 1-2 دن اگلے جو ہیں 2-3 دن بلکہ وہ تھوڑی جگہ پہ وقف کر کے اعادہ کر کے پڑھیں تاکہ روانی آ جائے. روانی مقصود ہے، یعنی اگر ہم لمبا پڑھیں جیسا کہ آیت میں وقف آ رہا ہے اور ہم وہاں تک لے جائیں تو پھر آپ کو بالکل بھی پڑھنا نہیں آئے گا. الزانی لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. جی آپ ترجمے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. الزانی
زنا کرنے والا مرد لا ینکحو نہیں نکاح کرے گا الا مگر زانیتن زانیہ عورت یا بدکار او یا مشرکتن مشرکہ سے والزانیت اور زانیہ یا زناکار عورت یا بدکار عورت لا نہیں ینکحوہا وہ نہیں نکاح کرے گی نہیں نکاح کرے گا اس سے الا مگر زانن زانی او یا مشرکن مشرک ہی وحرم اور حرام ہے ذالکا یہ علی المؤمنین ایمان والوں پر والذین اور جو یرمون تہمت لگائیں المحصنات پاک دامن یا بے خبر عورتوں پر، بے خبر سے مراد کہ جن کو اس معاملے کی خبر تک نہ ہو اور دوسرا بندہ ان پہ زنا کی تہمت لگا دے، اور پاک دامن جو آزاد ہوں، جو شادی شدہ ہوں اور زندگی میں کبھی ان سے پہلے ایسا کوئی بھی برا کام سرزدی نہ ہوا ہو. ثم لم پھر نہ یا تو وہ لائیں باربعتی 4 شہداء گواہ فجلدو تو مارو ہم ان کو 80 جلدتن کوڑے ولا اور نہ تقبلو قبول کرو تم لہم ان کی شہادتن گواہی ابدا کبھی بھی، یعنی اکثر علماء اور آئمہ اور مفسرین نے جو لکھا کبھی بھی کا مطلب ہے کہ بعد میں اگر وہ توبہ بھی کر لے تو پھر بھی گواہی اس کی قبول نہیں ہوگی، وہ اس قابل ہی نہیں رہے گا. وَأُولَئِکَ اور یہ لوگ ہم وہی فاسقون فاسق ہیں الا مگر الذین وہ لوگ تابو جو توبہ کر لیں من سے بعد ذالک اس کے یعنی اس کے بعد سے اور اصلحو اپنی اصلاح کر لیں فإنا تو بے شک اللہ غفور بخشنے والا رحیم مہربان ہے. ترجمہ آپ کو الگ الگ سے اس لیے نہیں پڑھاتی کہ یہ تو الگ الگ سے آپ کی آسانی کے لیے لکھ دیا جاتا ہے ٹیبل بنا کر، کہ آپ جتنی مرتبہ چاہیں اس کو دیکھ کر دہرائیں، پڑھیں، نوٹ کریں، آپ کے لیے اس میں بہت آسانی ہے. اس آیہ مبارکہ کی تفسیر جو شروع ہو رہی ہے الزانی سے. اس آیہ کریمہ کے 2 شان نزول ہمارے سامنے آئے ہیں. ایک یہ کہ مہاجرین سے یعنی جو مکہ سے مدینہ المنورہ میں مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے، ان میں سے بعض صحابہ بڑے نادار غریب تھے، نہ تو مدینہ منورہ میں ان کے پاس مال تھا کیونکہ وہ تو ہجرت کر آئے تھے اور جو تھوڑا بہت تھا وہ پیچھے چھوڑ آئے تھے، اور نہ ہی یہاں ان کے کوئی عزیز و اقارب تھے. جبکہ جو بدکار عورتیں جس طرح کے پیچھے ہم نے ذکر کیا کہ وہاں عرب میں زمانہ جاہلیت میں کیا صورتحال تھی، تو وہ بڑی مالدار، بڑی دولت مند تھیں. تو کسی مہاجر کو یہ خیال آیا کہ اگر ان سے نکاح کر لیا جائے تو ان کا مال اسلام کے کام آئے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے اور کہنے اور سوچنے سے روک دیا، کیونکہ ان کے سوال پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی. کون سی؟ یہ جو ہم نے ابھی پڑھی، الزانی لا ینکح الا زانیۃ.
اور یہ حکم جو اس طرح منع کرنے کا تھا یہ ابتدائے اسلام میں تھا. بعد میں یہ حکم اسی سورہ مبارکہ کی آیت وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، یہ آگے ہم اگلے اسباق میں پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کی وجہ سے پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا. بلکہ بعض مقامات پر ایسی عورتوں کو برائی سے روکنے کے لیے، توبہ کا موقع دینے کے لیے، ان کو عزت دینے کے لیے اور اس ذلت کی زندگی سے نکالنے کے لیے اگر کوئی ایسا مرد جو مضبوط ہو، جو یہ سمجھے کہ میں یہ قربانی دے سکتا ہوں اور اس کی اصلاح کر سکتا ہوں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اجازت ہو گئی. تو شان نزول میں جو دوسری روایت تفاسیر میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک صحابی تھے نبی علیہ السلام کے، حضرت مرصد سا کے ساتھ. مشرکین مکہ سے یہ مسلمان قیدیوں کو جا کے راتوں کی تاریکی میں نکال کر لے آتے تھے. یعنی مشرکین مکہ نے جو ظلم سے مسلمانوں کو قیدی بنا رکھا تھا نا، تو یہ بڑے بہادر تھے اور بڑا رسک لیتے یہ، یعنی مدینہ منورہ سے چلتے اور سفر کر کر کے وہ مکہ شریف پہنچتے اور پھر راتوں کو چھپ چھپا کے جس طریقے سے ہوتا وہ اپنے بے گناہ قیدیوں کو نکال کر کسی نہ کسی طرح سے جب موقع ملتا ایک دو کو لے جاتے. ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ اپنے اسی کام کے لیے مکہ میں آئے اور ایک دیوار کے سائے میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے. چاندنی رات تھی اور رات میں جو ایک سایہ سا نظر آتا ہے، اس طرح بیٹھے ہوئے، بیٹھنے کا یہ مطلب تھا کہ کوئی انہیں دیکھ نہ لے. اتفاقاً عناق نامی ایک عورت جس سے حضرت مرصد کے ناجائز تعلقات زمانہ جاہلیت میں رہ چکے تھے، اس نے انہیں پہچان لیا. تصدیق ہوتے ہی وہ خوشی سے اچھل پڑی، مرحبا کہا اور کہا کہ آج رات آپ ہمارے پاس گزارو. انہوں نے کہا کہ اللہ نے اب زنا کو حرام کر دیا ہے، لہٰذا میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میں تمہارے ساتھ رات بسر نہیں کر سکتا. اس نے جب اپنی بے عزتی محسوس کی، یعنی ریجیکٹ کی گئی، تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ لوگو جاگو، یہ ہے وہ شخص جو تمہارے قیدی اٹھا کر راتوں کو لے جاتا ہے. ایک انداز غور طلب ہے. ہماری بعض خواتین کی یہ فطرت میں چیز شامل ہے کہ جس وقت ان کی اپنی کوئی چال کامیاب نہیں ہوتی یا اپنا چلایا ہوا داؤ کامیاب نہیں ہوتا، وہ چاہے خرابی کا جال پھیلا رہی ہوں یا کوئی سازش کر رہی ہوں، وہ خاندان میں ہو یا خاندان سے باہر ہو، گھر میں ہو، گھر کے باہر ہو، تو اگر تو وہ کامیاب ہو جائے تو پھر تو وہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دیتی. اور جب اس میں انہیں ناکامی ہو جائے تو پھر یکدم الٹ چال چلتی ہیں جس طرح اس عورت نے چلی. ایک تو یہ کہ عرصہ دراز سے ان کی ایک ناجائز دوستی رہی زمانہ جاہلیت میں. اب اس پرانی عادت کے مطابق جب انہیں دیکھا تو انہیں گناہ کی دعوت دی، اور جب اب ایمان کا وہ غلبہ ان کے اوپر آیا اور اللہ اور اس کے رسول کا خوف آیا اور انہوں نے واضح کر کے تو انکار کر دیا، اب اس سے جو اپنی بے عزتی برداشت نہیں ہوئی تو اس نے کیا کیا، وہ فوراً الٹ ہوگی. اس نے یکدم وہاں دوسری چال چلی، اور وہ دوسری چال کیا تھی کہ اب وہ اپنی بے عزتی کا جو بدلہ لینا چاہتی تھی، اس نے اہل علاقہ کو زور زور سے آوازیں دے کے جگانا شروع کیا کہ تمہارا آدمی جو جس پہ مطلب تم تلاش کر رہے تھے کہ ہمارے جو قیدی ہے وہ کون نکال کے لے جاتا ہے، تو آج وہ بندہ پکڑا گیا، اٹھو اور اسے پکڑ لو. اور جب اس عورت نے شور مچانا شروع کیا تو لوگ اٹھے جاگے اور ان کے حضرت مرصد کے پیچھے بھاگنا شروع ہوئے. یہ بھی آبادیوں سے نکلتے چھپتے چھپاتے کسی پہاڑ کے غار میں جا کے چھپ گئے. اور آپ دیکھیے
کہ جس وقت انسان پاک دامنی کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اللہ کے ڈر کے لیے قدم اٹھاتا ہے اور اس کی پناہ مانگتا ہے، تو اللہ کریم اس کو پناہ کیسے عطا کرتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ آپ کے پیچھے بھاگے اور یہ جب ایک غار میں جا کے چھپ گئے اور اس غار کے منہ تک لوگ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے رات کے وقت آپ کے پیچھے آئے، لیکن اللہ پاک کی مدد دیکھیے کہ وہ وہاں آ کر بھی ان کو دیکھ نہیں سکے۔ اللہ پاک نے ان کی آنکھوں کے آگے سے یعنی ایسا پردہ ڈال دیا کہ وہ انہیں دیکھ ہی نہیں سکے اور وہاں تک تلاش کر کے واپس چلے گئے۔ یہ وہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ قدم اٹھائیں، آپ برائی کے محل سے نکلنے کی کوشش کریں، آپ برائی کے موقع سے بچنے کی کوشش کریں، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کریم آپ کو کس طرح پناہ عطا کرتا ہے۔ تو بہرکیف جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو یہ خود کہتے ہیں کہ میں نے جا کے عرض کیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں عناق سے نکاح کر لوں۔ حضور خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ تو کچھ دیر بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الزانی لا ينکح الا زانیۃ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں منع فرما دیا۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ فاسق و فاجر شخص کسی نیک اور پارسا عورت سے نکاح کی رغبت نہیں رکھتا، ایسے ہی فاسقہ فاجرہ عورت بھی اپنے ہی جیسے مرد سے نکاح پسند کرتی ہے۔ تو جو خبیث روح ہوتی ہے یا خبیث جسم ہوتا ہے اس کا میلان خبیثی کی طرف ہوتا ہے، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا میلان بھی نیکوں کی طرف ہی ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بد کردار اور بد عقیدہ لوگوں کو ساتھی بنانے اور ان کا ساتھی بننے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ کیا ضروری تھا کہ جو بندہ اپنی ایک نیت کے ساتھ کسی مالدار سے یا کسی بدکار سے یہ سوچ کر نکاح کرنا چاہتا تھا تو جو اس کی سوچ تھی وہ پوری ہو جاتی۔ ایسا بھی تو ہو جاتا، اور آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو سوچتے ہیں جب عمل کا وقت آتا ہے تو بالکل اس سے الٹ نتیجہ آپ کو برآمد ہوتا ہے۔ تو اسی کے پیش نظر چونکہ آغاز اسلام تھا، ابھی بری عادتیں چھوڑے ہوئے اور چھوڑتے ہوئے وقت زیادہ نہیں گزرا تھا، لہٰذا اللہ کریم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تو اس میں حکمت کیا تھی کہ ان کا ساتھی بننے سے بچنا چاہیے، کیونکہ طبیعتیں اور صحبتیں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں اسٹوڈنٹس کو بھی اسی لیے بہت سختی سے سمجھائی جاتی ہیں، اور اس پہ چیک رکھنے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جب مختلف لوگ آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ ہمیشہ سے دنیا میں چیز جو دیکھی جاتی ہے یہ بڑی مضبوط چیز ہے کہ اچھائی اتنی تیزی سے اثر نہیں کرتی، بلکہ بعض اوقات تو کرتی ہی نہیں، لیکن برائی اتنی تیزی سے اثر انداز ہوتی ہے کہ آپ اگر خود بہت اسٹرانگ نہیں ہوتے تو کسی کو بدلنے کی کوشش آپ کی تو دھری کی دھری رہ جاتی ہے، اور جو برائی پہ چلنے والا بندہ ہوتا ہے وہ آپ کو اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے، اور آپ کسی کو اچھا بنانے کے چکر میں خود برے ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایمان کی کمزوری، کبھی عقل سلیم کی کمی، کبھی جذبات کا غلبہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو بعض اوقات سخت نقصان میں ڈال دیتی ہیں، تو آپ نہ دنیا کے رہتے ہیں نہ آخرت کے رہتے ہیں۔ تو بری عادتیں بنسبت اچھی عادتوں کے جلدی سرایت کرتی ہیں، یہ آزمودہ چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنی اسرائیل میں جو خرابیاں شروع ہوئیں نا پے در پہ، اور پھر کوئی قرب نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے بدرجہ اولا یہاں منع کیا گیا کہ ایسے قسم کی مردوں اور عورتوں کے ساتھ شادی مت کرو، ایسا نہ ہو کہ تم ان کو سنوارنے کے چکر میں اپنی دنیا اور آخرت برباد کر بیٹھو۔ ان میں سے ایک بھی بد عقیدہ یا بد کردار ہو، یعنی میاں یا بیوی، تو برے اثرات دوسرے پر لازماً آتے ہیں۔
خدا نخواستہ محبت میں انسان ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، لہٰذا آج جو رنگ ہمیں نظر آتا ہے نا، یہ بھی بڑا خطرناک ہے۔ آج ہمیں رشتے تلاش کرتے ہوئے ان باتوں کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کم سے کم ذات والا بندہ اس بات پہ اڑا ہوا ہے، بیٹی کی آدھی عمر ضائع ہو گئی ہے اور وہ اس بات پہ اڑا ہوا ہے کہ اپنی برادری کا رشتہ آئے گا تو ہم کریں گے۔ اور یہی حال امیر بندے کا بھی ہے، امیر سے امیر جو ہے وہ بھی اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ اپنی برادری کا، اپنی کاسٹ کا رشتہ ہوگا تو ہم کریں گے، اور غریب سے غریب بھی، بے شک اس کو کوئی پوچھتا ہی نہ ہو، کوئی معاشرے میں اس کی عزت ہی نہ ہو، کوئی ویلیو ہی نہ ہو، پھر بھی وہ اس بات پہ اڑا ہوا ہے کہ جب ہماری برادری کا رشتہ آئے گا تو ہم کریں گے۔ اب یہاں تو آپ نے اتنی پابندی کر لی کہ بندہ کاسٹ میں ہونا چاہیے، بندہ برادری میں ہونا چاہیے، لیکن جہاں عقیدے کی بات آئی، جہاں مسلک کی بات آئی، جہاں آپ کے دینی راستے کی بات آئی، تو وہاں آپ بالکل اگنور کر دیتے ہیں، اور پھر اس پہ جانچ پڑتال کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، اور بظاہر آپ کو پتہ بھی ہو کہ ہمارے اور ان کے عقائد نہیں ملتے، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھ کے کہ لڑکی کی جاب اچھی ہے، اس کا اسٹیٹس اچھا ہے، لوگ اچھے ہیں، گھر اچھا ہے، لہٰذا کوئی بات نہیں، ہم اس لیے رشتہ کر رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ جا کے ٹھیک کر لے گی یا گزارا ہو جائے گا۔ اب وہاں آپ گزارا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں پہ آپ کی بالکل ایک فضول سی خرافات ہیں کہ آپ کی وہ برادری کے باہر رشتہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ بچیوں اور بچوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں اور رشتہ نہیں کرتے۔ تو یہ باتیں ہمیں ان مسائل سے سیکھنے کو ملتی ہیں کہ ہم ان کی طرف توجہ دیں۔ تو برے ماحول میں یا بد مذہب خاندانوں سے کبھی رشتے نہیں جوڑنے چاہیے۔ آگے اگلی آیت ہے والذین یرمون المحصنات۔ جس طرح زنا کا جرم بہت بڑا اور ناقابل معافی ہے، اس طرح جو شخص کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگائے، اب کیا ہے، کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگائے اور اپنی سچائی میں پھر 4 عینی گواہ پیش نہ کر سکے، تو اس بات کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ مطلب کسی نے خواہ کسی پہ الزام لگا دیا، ایک پاک دامن عورت ہے جس نے کبھی ایسا گناہ نہیں کیا، اور اس پہ بیٹھے بٹھائے کوئی بندہ اتنا بڑا الزام لگا دے زنا کا، تو شریعت اس کو نظر انداز کرنے کی اجازت قطعاً نہیں دیتی۔ وہ ایسے شخص کے لیے بھی پابندی لگاتی ہے کہ اگر تم یہ الزام کسی پارسا یا محسنہ یا پھر پاک دامن عورت پہ لگا رہے ہو، تو پھر تمہارے لیے ضروری ہے کہ 4 عینی گواہ پیش کرو، جس کا ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ کیسے عینی گواہ ہونے چاہیے، اور وہ بھی 4۔ اب اگر تو وہ 4 عینی گواہ لے آتا ہے تو اس کی بات مانی جائے گی، اور اس پہ اگلی جو بھی کارروائی ہے شریعت کی وہ کی جائے گی۔ اور اگر وہ عینی گواہ نہیں لاتا تو پھر شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ ایسے بندے کو سزا کے طور پہ 80 درے لگائے جائیں، یعنی 80 کوڑے مارے جائیں اس شخص کو جس نے کسی بے خبر یا پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگائی، تاکہ ہر شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ کسی کی عزت اور ناموس پر حملہ کرنا آسان بات نہیں۔ جو لفظ یرمون ہے، اس کا معنی ویسے تو ہے مطلقاً تہمت لگانا، یعنی کوئی بھی تہمت کسی پہ لگا دی، جبکہ اس آیہ کریمہ میں زنا کی تہمت لگانا مراد ہے، کیونکہ یہاں ذکر جو ہو رہا ہے وہ زنا کا ہی پیچھے شروع اور اسی کی سزاؤں کا ذکر ہو رہا ہے، اب وہ بھی کھلم کھلا۔ اس کا یہ مطلب نہیں، یہاں پہ جو لفظ آیا نا کہ پاک دامن عورتوں پر، عورتوں کا لفظ اس لیے استعمال ہوا کہ جس واقعے کے بعد اور جس کے پس منظر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وہاں ایک عورت پر ہی تہمت لگائی گئی جو بے گناہ تھی، پاک دامن تھی، تو اس کے بچاؤ کے لیے اور اس کی پناہ کے لیے اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ نازل کی کہ قیامت تک یہ قانون بنا دیا جائے۔ تو
اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اگر کسی پاک دامن مرد پر کوئی تہمت لگا دیتا ہے تو اب اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہوگا، وہاں پر بھی یہ قانون ہوگا۔ کسی پاک دامن عورت یا کسی پاک دامن مرد پر کوئی تہمت لگاتا ہے تو اس کے لیے یہ پابندی ہوگی کہ وہ 4 عینی گواہ لائے، اور اگر وہ 4 عینی گواہ نہیں ہیں تو پھر اس کو جھوٹا ثابت ہونے پر 80 درے لگائے جائیں۔ یہ شریعت کی طرف سے اس کی سزا ہے۔ جی، اب رہی بات کہ یہ 80 کوڑے کب لگائے جائیں گے۔ ایک تو میں نے کل بتایا تھا کہ یہ ساری جو شرعی حدود ہیں یہ قائم ہوتی ہیں اسلامی حکومت میں، اور اسلامی حکومت اگر نافذ ہو بھی تو یہ 80 کوڑے اس وقت لگائے جائیں گے جب وہ عورت یا وہ مرد جس پر الزام لگا تھا وہ تقاضا کریں کہ ہم اس پہ دعویٰ کرتے ہیں اپنی عزت کا کہ اس نے ہماری عزت کو اچھالا ہے اور ہماری عزت کو خراب کیا ہے، تو اس دعوے کے جواب میں ان الزام لگانے والوں پر مرد ہو یا عورت ہو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ تو پھر جو حاکم ہوگا یا قاضی ہوگا وہ پابند لگائے گا، وہ پابند ہوگا اس بات پہ کہ وہ کوڑے لگائے۔ اگر ان کی طرف سے تقاضا نہیں ہوتا تو پھر ان کو 80 کوڑے نہیں لگائے جائیں گے۔ یہ جو سزا ہے 80 کوڑے لگانے والی، اس کو کہتے ہیں حد قذف۔ قاذف ہوتا ہے وہ بندہ جو تہمت لگا رہا ہے زنا کی، اور حد قذف اس کے بدلے میں وہ سزا ہے جو شریعت نے مقرر کی ہے۔ اچھا، اب یہ جو تہمت ہے اس کے لگانے کا انداز اور اس کی صورتیں کیا ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ایک الزام یہ ہوگا کہ واضح طور پہ آپ نے کسی کو کہہ دیا کسی اور کے سامنے یا اس کے منہ پر جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، کہ آپ نے کہا کہ تم زانی ہو، یا اس کو زانی کہہ کے پکارا، یہ تہمت ہو گئی اگر وہ زانی نہیں تھا اور پاک دامن تھا مرد یا عورت۔ دوسری بات یہ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ تم اپنے باپ سے نہیں ہو، اور یہ ایک ایسا جملہ ہے جو ہمارے معاشرے میں ہر بات پہ استعمال ہوتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی سی بات، جھگڑا، لڑائی، غصے میں دوسرا بندہ تیسرے کو کہہ رہا ہوتا ہے، پہلا دوسرے کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم اپنے باپ کے ہی نہیں ہو، یا اگر میں ایسا نہ کروں تو میں اپنے باپ کا ہی نہیں ہوں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، ہمارے مسلمانوں کو اس کا اندازہ تک بھی نہیں ہے۔ 2 صورتیں۔ تیسری صورت یہ کہ جس بندے پر آپ تہمت لگا رہے ہیں، جس پر آپ کی تہمت ثابت ہو رہی ہے، آپ اس کا باپ کا نام لیں اس کے سامنے یا لوگوں کے سامنے، اس کے باپ کا نام لے کر کہیں کہ وہ تو تمہارا باپ ہی نہیں ہے۔ اب یہ بھی ایک گالی ہے۔ اس کا بھی دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم حرامی ہو، تم اس باپ کے بیٹے ہی نہیں ہو۔ تو اب یہ بات کتنی دور تک جائے گی، اس بات کے اندر یہ بات نکلے گی۔ ایک یہ کہ تم حرامی ہو، دوسرے یہ کہ تمہاری ماں بدکار تھی جس وجہ سے تم اس نتیجے میں پیدا ہوئے، تم اپنے باپ کے نطفے سے پیدا نہیں ہوئے۔ تو کتنی بڑی بات ہے یہ۔ کبھی ہمارے لوگوں نے یہ سوچا اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہوئے کہ شریعت نے اس کے لیے کتنی سزائیں رکھی ہیں۔ اچھا، آگے یہ 3 صورتیں ہو گئی، اور چوتھی صورت یہ کہ کسی شخص کو یہ کہنا کہ تو بدکار عورت کا بیٹا ہے، یہ تیری ماں زانیہ عورت ہے، یہ تیری ماں بری یا بدکار عورت ہے۔ اور یہ بھی آج کل تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر یہ جو میڈیا پہ لڑائیاں چل رہی ہیں، یہ ریٹن لڑائیاں ہوں یا بول کے جو باتیں ہو رہی ہیں، ان سب کے اندر نہ کسی عالم کی حیا ہے نہ کسی جاہل کی حیا ہے۔ ہر بندے کو جس کا جو دل کرتا ہے وہ کہتا جا رہا ہے۔ اب ذرا دیکھتے جائیے کہ شریعت کے ہاں یہ باتیں کتنی قبیح اور کتنی سخت سزا کے قابل ہیں۔ تو یہ چیزیں گالی تب بنیں گی اور تہمت تب بنے گی جب اس کی ماں بھی، اس کا باپ بھی، یہ سب پاک دامن ہیں، کبھی زندگی میں ان سے نہ زنا سرزد ہوا نہ ایسا گناہ ہوا، تو پھر ایسا کہنے والے کو شریعت
حد لگانے کا حکم دیتی ہے، جس کا نام حد قذف ہے۔ اور قاذف کون ہوتا ہے؟ قاذف ہوتا ہے وہ جو تہمت لگاتا ہے۔ اب غیر محسنات اور غیر محسنین یہ کون لوگ ہیں؟ یہاں پر محسنین کی بات ہوئی ہے نا، کہ وہ لوگ جو محسنات ہیں، پاک دامن ہیں، آزاد ہیں، مسلمان ہیں، اور ان سے کبھی زندگی میں زنا نہیں ہوا، یہ تو ہوں گے محسنات اور محسنین، یہ سواد کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور غیر محسنات اور غیر محسنین کون ہیں؟ غلام، لونڈی، کافر، یا زندگی میں کبھی کسی سے کسی بھی بندے کے، عورت یا مرد جو بھی ہوں، ان کا زنا کسی کے ساتھ ثابت ہوا ہو، تو ان لوگوں پر اگر کوئی بندہ ایسا کہہ کے تہمت لگاتا ہے تو ان کے لیے ایسی سزا نہیں ہوگی بلکہ تعزیر ہوگی۔ یہ تعزیر کیا چیز ہوتی ہے؟ تعزیر کی حد تو ہوتی ہے 3 کوڑوں سے لے کے 39 کوڑوں تک، کہیں بھی جا کے قاضی مقرر کر دے۔ اور یہ تعزیر شریعت مقرر نہیں کرتی، بلکہ مجرم کے احوال کے مطابق قاضی اس کے لیے تجویز کرتا ہے، اور پھر وہ جتنے کوڑے کہتا ہے وہ لگواتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تعزیر۔ مطلب یہ ہے کہ ایک وہ بندہ ہے جس نے چھوٹی موٹی غلطی کی ہے اور 2-4 کوڑے کھا کے وہ سمجھ جائے گا اور آئندہ نہیں کرے گا۔ ایک بندہ وہ ہے جو ہر 2-4 ماہ کے بعد ایک برائی کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے یا چوری کرتا ہے، یا وہ باز نہیں آتا، اور اب کیا ہوگا کہ اب وہ جو حاکم ہے اور جو قاضی ہے وہ اس بندے کی نیچر کو دیکھے گا، اس کی عادت کو دیکھے گا کہ اس کے لیے کون سا طریقہ کارگر ثابت ہو سکتا ہے، تو وہ اس کے مطابق اتنے کوڑے اس کو لگوائے گا۔ یہ جو سزا ہوگی اس کو تعزیر کہیں گے۔ جی، تو یہاں ہم نے اوپر جو لفظ پڑھا ہے وہ محسنات پڑھا ہے۔ یہ میں نے ویسے تعریف آپ کو بتا دی ہے کہ یہ آپ کو معلوم ہو کہ محسنات اور محسنین اور غیر محسنات اور غیر محسنین کون ہوتے ہیں۔ تو محسنات کی یہاں قید ہے، اس کا مطلب ہے کہ جس پر تہمت لگ رہی ہے وہ آزاد ہو، وہ عاقل ہو، وہ بالغ ہو، وہ مسلمان ہو، وہ پاک دامن ہو، تو اس پر لگائی گئی تہمت کے بدلے میں شریعت کہتی ہے کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں، مگر وہ تبھی لگیں گے جب اسلامی حکومت ہوگی۔ لیکن سزا بتانے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو اس لفظ یا اس جملے یا اس کام کی برائی کی شدت کا اندازہ ہو جائے کہ شریعت کے اندر یہ کس قدر ناپسندیدہ اور بری بات ہے، اور کتنی بری عادات ہمارے مسلمانوں کے اندر اور ان کی زبانوں پہ ہر وقت رہتی ہیں، جن سے لوگوں کی دل آزاری بھی ہوتی ہے اور شریعت کا تقدس بھی پامال کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جی، اب اس آیت کریمہ میں تہمت لگانے والے کے لیے 3 سزائیں شریعت نے مقرر کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، دوسرا یہ کہ جو مالی حقوق ہوتے ہیں، مالی حقوق اور معادلی معاملات میں ایسے شخص کی گواہی آئندہ قبول نہ کی جائے، یعنی عدالتوں میں، پنچایتوں میں، لوگوں کے اندر فیصلوں میں اس کو بٹھایا نہ جائے اور اس کی گواہی قبول نہ ہو۔ تیسری سزا اس کی یہ ہے کہ انہیں ایسے بندوں کو فاسق قرار دیا جائے اور ان پہ یہی لیبل رکھا جائے، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ کہ جو توبہ کر لیں۔ تو کیا ہوگا؟ سزا ملنے کے بعد اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت کا عذاب معاف کر دے گا، لیکن گواہی قبول کیے جانے میں احناف کا اور دیگر بہت سے اسلاف کا یہ مسلک ہے کہ اس کے باوجود کہ وہ توبہ کر لے اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ اچھا جی، اب آج جو تجوید میں سے ہم نے اگلا لفظ پڑھنا تھا وہ میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا، یہ بیچ میں تو میں نے آپ کو 3 حرف جو حروف مدہ ہیں وہ ساتھ سمجھا دی ہیں۔ اب اس کے ساتھ تجوید میں سے ایک اور چیز شامل کر لیجئے، وہ ہے حروف قلقلہ۔ اور اب یہ ہم بہت زیادہ ان کو سمجھ چکے ہیں، اب صرف ان کا مجموعہ رہ گیا ہے۔ بار بار ہم جب ان کو پڑھتے ہیں قلقلے پہ زور دیتے ہیں
تو اس طرح سے ہم نے کافی حد تک سیکھ لیا، لیکن ایگزیکٹلی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں. تو یہ 5 حروف ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال. تو مختلف علوم میں جب کوئی اس طرح پہچان کے لیے لفظ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ زیادہ ہوتے ہیں نا، تو اہل علم ان کو جوڑ کر ترتیب دے کے کوئی لفظ یا جملہ بنا دیتے ہیں. مطلب آپ کے پاس اگر 8-10 حروف ہیں، آپ نے ان کو گن گن کے یاد رکھنا ہے تو آپ کو وہ یاد کرنا مشکل ہوگا، لیکن جب آپ ان کو ایک جملے میں اکٹھا کر دیں گے اور وہ ایک بامعنی لفظ بن جائے گا یا ایک ترتیب سے بن جائے گا تو اس کو یاد رکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو تجوید میں ہمارے جتنے بھی یہ حروف ہیں جو فلاں فلاں صفات ان میں پائی جاتی ہیں یا پھر فلاں فلاں مخارج والے حروف ہیں یا ان کا نام کیا بنتا ہے، ان کو اسی طرح جوڑ کر مجموعہ بنا دیا جاتا ہے. تو یہاں حروف قلقلہ کا جو مجموعہ بنایا ہے وہ ہے قطب جدن. قطب جدن، قاف، طا، با، جیم، دال. ٹھیک ہو گیا؟ تو قلقلہ جو ہوتا ہے، قلقلہ کا معنی ہوتا ہے آواز کا ٹکرا کر واپس آنا. تو یہ جب ہم کہتے ہیں نا قاف، اق، اق، آپ دیکھیں کہ اپنے مخرج میں آواز ٹکرا کے واپس آ رہی ہے، اسی کو قلقلہ کہتے ہیں. تو قلقلہ حرف کے ساکن ہونے کی صورت میں زیادہ ہوتا ہے، یہ میں پہلے بار بار بتا چکی ہوں. جیسے اق، اق، اق. اور حرف کے مخرج کے پہچاننے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ اس کے شروع میں حمزہ متحرک لگائیں اور حرف کو ساکن کریں، تو اس طرح آپ کو جلدی معلوم ہو جاتا ہے. ہمارے سبق کا دوسرا حصہ حسب معمول ہے حدیث پاک اور دعا. آج کی حدیث پاک ہے: لا ہجرت بعد ثلاث. بولیے، لا ہجرت بعد ثلاث. پھر بول لیجیے، لا ہجرت بعد ثلاث. یہ مسلم شریف سے حدیث پاک لی گئی ہے، جس کا معنی ہے، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، ہجرت، ہجرت کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، کسی کو ترک کر دینا یا ترک تعلق کر لینا. بعد، بعد، ثلاث، 3 دن کے. بامحاورہ ترجمہ ہے کہ 3 دن کے بعد ترک تعلق جائز نہیں ہے. لا ہجرت بعد ثلاث بہت آسان لفظ ہیں، آپ بہت آسانی سے ان کو یاد کر لیں گے. ثلاث کا مطلب 3 ہوتا ہے، بعد کا مطلب بعد ہوتا ہے، لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے. یہ الگ الگ دیکھیں اور ان کو آپ جوڑتے جائیں. ہجرت کا لفظ ہم بے شمار استعمال کرتے ہیں، اردو میں استعمال کرتے ہیں، فارسی میں، عربی میں. تو ہجرت کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، ترک کر دینا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی کیا ہے، مضمون کیا ہے، یہ اپنے اصل پر کیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ بعض چیزیں ہم جب کسی سے سنتے ہیں یا خود سے کتابوں میں پڑھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان لفظوں کو اس طرح سے سمجھ لیا جس طرح سے سمجھنے کا حق تھا، حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. ہم ایسا نہیں کر سکتے. خاص طور پہ دینی معاملات میں، دینی تعلیمات میں ہم اپنے پڑھے ہوئے پر کبھی بھی اعتبار نہیں کر سکتے جب تک آپ کو سینہ بسینہ لے کر استاد بننے والا شخص پڑھائے گا نہیں، سمجھائے گا نہیں، اس وقت تک آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکیں گے. تو یہ حدیث پاک پڑھتے ہوئے میری نظر میں آئی اور مجھے اس کے اندر بہت ساری چیزیں نظر آئیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اور خاص طور پہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، جب یہ چیزیں بیان کرتے ہیں تو ہمارے جیسے جو کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے جب یہ چیزیں آتی ہیں تو ہم ان کو حجت بنا لیتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے، بغیر اس کی تشریح پڑھے ہوئے، سنے ہوئے، اور اس کے اندر جو اسرار و رموز ہیں، جو دقیق چیزیں ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی بجائے ہم فوراً اٹیک کر دیتے ہیں. مثلا آج کی حدیث پاک کہ 3 دن کے بعد
ترک تعلق جائز نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جن لوگوں نے سنی ہوگی، جن لوگوں نے پڑھی ہوگی، تو جو بندہ پڑھانے والا یا تھوڑا بہت علم رکھنے والا بندہ ہوگا اور دیکھیں گے کہ وہ کسی ایسے وقت میں اس کے ساتھ معاملات پیش آئے ہیں تو وہ اپنے اس ٹائم کا خیال نہیں کر رہا، تو وہ فوراً آ کے اس پہ فتویٰ لگا دیں گے اور اس کو سنائیں گے۔ کیا سنائیں گے؟ بھئی آپ تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض ہونا جائز نہیں، اور آپ کو تو 6 مہینے ہو گئے ہیں، آپ تو راضی نہیں ہو رہے، آپ تو صلح ہی نہیں کر رہے۔ اور پھر لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے کہیں گے کہ یہ لوگوں کو سنانے والے لوگوں کا یہ حال ہے، یہ لوگوں کو پڑھانے والوں کا یہ حال ہے، کہ لوگوں کو تو یہ بتاتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا چاہیے، اور خود بے شک 2 4 مہینے کیا اور سال کیا لوگوں کے ساتھ ناراضگیاں رکھیں، تو ان کو خود حدیث پاک کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ہے ہمارا جو علمی لیول ہوتا ہے اور ہماری جو مینٹیلٹی ہوتی ہے، تو اس کی اصلاح کرنا مقصود ہے، جس وجہ سے میں نے ضروری سمجھا، مجھے اچھا لگا کہ میں آپ کے لیے اس کو منتخب کروں اور آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، مختصر وقت میں جائزہ لیتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے کیا ثابت ہو رہا ہے۔ اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان کا مسلمان سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرنا جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، اتنی بات یہ ہو گئی حدیث پاک کے ترجمے کے مطابق۔ اب علامہ ابی مالکی لکھتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ جس ترک تعلق کی ممانعت ہے اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ حقوق معاشرت یا حقوق رشتہ داری اور حقوق صحبت نیز ایک دوسرے کے عیب نکالنے یا پھر دنیاوی معاملات میں غضبناک ہو کر قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ پھر سنیے میں نے کیا کہا ہے۔ اس حدیث پاک سے مراد جو علامہ ابی مالکی لیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات جو معاشرتی معاملات ہوتے ہیں، اجتماعی معاملات زندگی کے، ان کی وجہ سے کبھی رشتہ داروں میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بہن بھائیوں میں ہو گئی، خالہ بھانجی میں، پھوپھی بھتیجی میں ہو گئی، چچا بھتیجا میں ہو گئی، یا اور کئی طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ان میں اگر اس طرح کی کوئی کمی بیشی یا زیادتی ہوئی ہے، یا کسی نے کسی کو کا عیب نکال دیا یا اس کو خواہ بخواہ ہٹ کیا، اور اس طرح کے کئی دینی معاملات جو ہوتے ہیں، بندہ اس پہ غصے میں آ جاتا ہے اور ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لیتا ہے، تو اس قسم کے معاملات میں 3 دن سے زیادہ ترک تعلق جائز نہیں۔ بندے کو چاہیے کہ وہ 3 دن تک اپنا غصہ جو ہے وہ دیکھے، وہ کنٹرول ہو جائے، جب اس کو سمجھ آ جائے زیادتی اس کی ہے یا زیادتی دوسرے کی، تو جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں میرا مقام زیادہ ہو یا اللہ مجھ سے زیادہ راضی ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ پہل کر لے، قطع تعلقی ختم کرنے میں پہل کر لے، کہ اس سے آپ کے لیے ثواب زیادہ ہے۔ کس کے لیے؟ جو قطع تعلقی میں پہل کرتا ہے۔ کن معاملات میں؟ یہ میں نے چند معاملات کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ لیکن اگر کسی شرعی عیب، یعنی شریعت کے مطابق اگر کسی کے اندر وہ عیب پایا جاتا ہے جس کو شریعت ناپسند کرتی اور اس کا ایکشن لیتی ہے، یا پھر کوئی گناہ جو شریعت کے خلاف ہے وہ کسی بندے کے اندر پایا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اگر ترک تعلق 3 دن سے زیادہ بھی ہو جائے گا تو وہ جائز ہوگا، کیونکہ جب تک وہ انسان گناہ سے توبہ نہیں کرے گا اور جو شرعی عیب اس کے اندر پایا جا رہا ہے اس سے رجوع نہیں کرے گا، تو تب تک اس سے ترک تعلق رکھنا ہی ضروری ہوگا۔ اگر آپ نے یہاں 3 دن والی بات کو لیا اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہا تو پھر آپ کو 3 دن کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ کہ جس نے گناہ کیا اس نے توبہ ہی نہیں کی، جس نے معصیت کی یا جس نے عیب کیا تو اس نے رجوع کیا ہی نہیں ہے، تو آپ کی ناراضگی کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تو وہاں 3 دن والی حدیث کا اطلاق نہیں ہوگا۔ حضرت کعب بن مالک اور ان کے ساتھی جو محض سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے، یہ ایک لمبا واقعہ ہے حدیث پاک میں اور بڑا ہی دردناک واقعہ ہے۔ طالبات نے یہ
غالباً ثانویہ خاصہ میں ریاض الصالحین میں یہ واقعہ ہے، اور بڑی طوالت سے، اور میں تو وہ جب بھی واقعہ پڑھوں پورا پڑھ نہیں سکتی، اتنا دردناک اور اتنا جو اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو انداز، اور پھر ان کی ایک طرف محبت اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی پاسداری، یہ ایسی محبت کا معاملہ ہے کہ اس کو پڑھ کے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب چونکہ میں تھوڑے سے وقت میں وہ تو بیان نہیں کر سکتی، میں نے اس کا ریفرنس دے دیا، اور جو اہل ذوق ہیں وہ ریاض الصالحین کتاب، اور جو بچیاں ہیں جو ابھی ثانوی عامہ میں ہوں یا آگے ہوں، جن کے ذہن میں نہ بھی ہو، وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب ان لوگوں کو، حضرت کعب بن مالک اور ان کے جو 2 ساتھی اور تھے، باقی تمام لوگ تیاری کر کے غزوہ تبوک کے لیے نکل رہے، اور یہ آج کل کرتے وقت گزر گیا اور یہ شامل نہیں ہوئے۔ تو واپسی پر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم ہوا اور ان کو بلایا اور ان سے عذر سنے، اور یہ میں نے کہا کہ ایک لمبا واقعہ ہے، باہر کے اب نتیجتاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی ان سے قطع تعلق کر لیا، اور پھر صحابہ کرام کو بھی بولنے سے منع کر دیا، حتیٰ کہ ان کی بیوی سے بھی کہہ دیا کہ وہ گھر چلی جائیں، ان کے ساتھ بھی ان کا کوئی تعلق نہ رہنے دیا کہ وہ بھی گھر میں نہ رہیں، کہ وہ بھی ان سے نہ بولے چالیں۔ 50 دن اس اذیت کے گزرے حضرت کعب بن مالک کے، جو اپنا یہ حال بتاتے ہیں کہ اس کو سننا اور پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک تعلق ختم نہیں کیا۔ 50 دن تک وہ ترک تعلق قائم رہا۔ آپ نے بالکل کبھی کعب بن مالک سے بات نہیں کی، کبھی ان کو بلایا نہیں، بالواسطہ بھی نہیں، کبھی پیغام تک نہیں بھیجا، حتیٰ کہ ایک ایک کر کے جو یہ سختی تھی نا قطع تعلقی کی، وہ زیادہ کر دی۔ اب آپ کو یہ یاد نہیں تھا کہ لا ہجرت بعد ثلاث، پتہ چلا کہ وہ نوعیت نہیں تھی جو 3 دن کے بعد معافی ملنے والی ہوتی، یہاں نوعیت اور تھی۔ اب معاملہ شریعت کا ہو چکا تھا، اور یہ بہت بڑی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کی بات اور آپ کے حکم کی بات بن چکی تھی۔ تو اب اللہ نے ان کا فیصلہ کرنا تھا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فیصلے کو فالو کرنا تھا۔ تو اب 50 دن شدت کی تکلیف اور اذیت میں گزارنے کے بعد رب کریم نے ان کی توبہ کا اعلان کیا، آیت نازل ہوئی، جبریل امین آئے، پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ وہ اعلان کرے کہ کعب بن مالک کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ تو 50 دن کے بعد صحابہ نے، حتیٰ کہ حضرت کعب بن مالک اپنے دوستوں کو سلام کرتے تھے تو وہ سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے، اتنا سخت قطع تعلقی کا حکم آ گیا، اور 50 دن تک جاری رہا۔ تو پھر کیا ہوا؟ آپ توبہ کرتے رہے، آپ روتے رہے، دن رات توبہ میں لگے رہے۔ اللہ پاک کو جب اس کو کرم کرنا مقصود تھا، اس نے کرم کیا، توبہ قبول ہوئی، تو تب جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قطع تعلقی ختم فرمائی۔ تو اس طرح ازواج مطہرات سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 ماہ تک ترک تعلق رکھا، یعنی آپ سے تعلق قطع کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ازواج مطہرات نے جب دیکھا کہ صحابہ اکرام میں اور آگے جنگوں سے مال غنیمت آنے کی وجہ سے حالات کی بہتری ہو رہی ہے، اور اب حالات میں آسودگی آ گئی ہے، تو انہوں نے اپنے گھر کے جو معاملات تھے، جو نظام تھے، ان کو بہتر کرنے کے لیے آپ سے نفقہ زیادہ مانگا، غلہ زیادہ مانگا، سامان زیادہ مانگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دے دیا کہ حبیب آپ انہیں کہہ دیجئے کہ آپ 2 میں سے ایک چیز کا انتخاب کر لیں، یا یہ پسند کر لیں کہ آپ کو نبی کے گھر میں رہنا ہے، تو نبی کے گھر میں اگر رہنا ہے تو پھر تو ایسے ہی رہنا ہے، اور اگر آپ کو نفقہ چاہیے، ساز و سامان دنیا کا چاہیے، تو پھر آؤ میں تمہیں دنیا کا ساز و سامان دے دیتا ہوں، اور میں تمہیں اپنے نکاحوں سے خارج کر دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں تمہیں۔ اب یہ جب ازواج مطہرات کا یہ مطالبہ اور اللہ کا یہ حکم آیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات سے قطع تعلقی کر لی۔ اب
اس انتظار میں اور اس وقت میں گزرتے گزرتے پورا 1 ماہ گزر گیا، اور 1 ماہ کے بعد تمام ازواج مطہرات نے متفقہ فیصلہ کیا، اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں دنیا کے اسباب اور مال نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی ذات چاہیے، لہٰذا آپ ہمیں اختیار فرمائیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ تعلق کو بحال کیا۔ وہاں آپ نے اپنے ہی گھر میں 3 دن سے زیادہ ناراضگی کیوں کی؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ نوعیت ہے کن چیزوں پر جو آپ کی ذات کے ساتھ تعلق رکھ رہی ہیں، جہاں آپ کی دل آزاری ہوئی ہے، آپ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں، یا اس طرح کے یہ جو معاملات ہوتے ہیں چھوٹے موٹے جن کا اوپر ذکر ہوا، ان کے اندر یہ بات ہوگی۔ اور شریعت کو کسی کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی، قوانین کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی، وہاں آپ اپنی مرضی سے کسی کو معاف نہیں کر سکتے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو پھر اس طرح سے جب کوئی عالم دین ہوگا یا کوئی دین اسلام کی تعلیمات پر، تبلیغ پر اور اس کی تدریس پر مامور ہوگا، تو وہ بے شک 1000 بار اس حدیث پاک کو بیان کرے، ہاں اگر وہ اپنے نفس کے غلبے کا شکار ہے اور اپنی نفس پرستی میں وہ واقعی ایسا کر رہا ہے کہ وہ اس لسٹ کی غلطی ہے اور ناراضگی جس میں 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا چاہیے، تو پھر تو وہ عالم دین بھی قابل گرفت ہے۔ لیکن اگر وہاں شریعت کا کوئی معاملہ ہے اور وہ شریعت کی وجہ سے ایکشن کر رہا ہے اور لوگوں کو یا رشتہ داروں کو یا اپنی اولاد کو یا عزیز و اقارب کو وہ یہ دعوت دے رہا ہے، اور وہ لوگ اس وجہ سے یا اس کے ساتھ خار کر رہے ہیں یا دشمنی کر رہے ہیں یا زیادتی کر رہے ہیں جس سے دین کو نقصان ہو رہا ہے، تو وہ قطعی پر پابند نہیں ہوگا کہ 3 دن کے بعد ان سے صلح کر لے۔ آج کی دعا، یہ دعا ہے مجلس کے اختتام پر مجلس کے کفارے کی دعا ہے۔ یہ میں تو روزانہ پڑھتی ہوں آپ کے سامنے، لیکن توجہ دلانا اس لیے مقصود ہے کہ آپ خود بھی اس کو یاد کر لیں اور یہ بھی معلوم کر لیں کہ اس کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تمہاری وہ مجلس، تمہارا وہ بیٹھنا، سیٹنگ کرنا، وہ مردود ہے اس وقت تک کہ جب تم اپنے نبی پر کسی بھی وقت اس ساری مجلس میں درود نہ پڑھو، تو وہ ساری تمہاری مجلس مردود ہو جائے گی، خواہ تمہارے دنیاوی معاملات ہوں یا دینی ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ درس و تدریس کر رہے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں یا اپنے گھر کی کوئی بات چیت کر رہے ہیں، تو کبھی کسی بندے کی دل آزاری ہو جاتی ہے، کبھی الفاظ اچھے استعمال نہیں ہوتے، کہیں مسٹیک ہو جاتی ہے، کہیں وہ چیز کما حقہ آپ بیان نہیں کر سکتے جو اللہ پاک اور اس کے رسول کی منشا ہے، تو ان ساری چیزوں کے کفارے کے لیے جب آپ مجلس سے اٹھنے لگیں تو یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ اب یہ دینی مجلس ہی کی بات نہیں ہے، بلکہ مثال کے طور پہ آپ لوگ اگر دسترخوان پہ گھر کے افراد بیٹھے ہیں اور پھر کچھ باتیں ہونے لگ گئیں، تھوڑا وقت لگ گیا، بیٹھے رہے، یا گھر میں کسی وقت میں آپ کا معمول ہے روزانہ بیٹھنے کا اور آپ ایک دوسرے کی باتیں سنتے سناتے معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں، کسی بھی طرح کی آپ کی جو سیٹنگ ہے اس کے اختتام پر آپ یہ چاہیں کہ اگر کوئی بھی چھوٹی موٹی یا بڑی غلطی ہم سے جو سرزد ہوئی ہے تو اللہ پاک اس کو معاف کر دے، تو پھر اس کا بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ آپ وہاں سے اٹھنے سے پہلے پڑھیں سبحانک اللہم وبحمدک۔ یہ تو وہی کلمات ہیں نا جو آپ ثنا میں پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک۔ اس کے بعد آپ نے کلمہ شہادت میں سے 2 لفظ لے لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے نماز کا سبحانک اللہم کے لفظ ہیں، آگے دوسرے کلمے سے 2 لفظ لے لیے، پھر اس کے بعد استغفار کے 2 لفظ لے لیے، تو یہ ہماری دعا آسانی سے یاد ہو گئی۔ سنیے، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ یہ دعا جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کریم اس مجلس کے دوران ہمارے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بات، کوئی خراب سوچ جو ہوتی ہے اس کا کفارہ اس دعا کو بنا دیتا ہے۔
सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। और दरमियान में भी अगर आप वक्फ़ करना चाहते हैं तो फिर यही करेंगे, व बिहम्दिक यहाँ भी वक्फ़ कर सकते हैं, और अल्ला इलाहा इल्ला अंत यहाँ पर भी वक्फ़ कर सकते हैं, अस्तगफिरुक पर भी कर सकते हैं, और आखिर पे एंड पे जाके भी कर सकते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा सबक का जो फ़िक़्ह के मुताल्लिक़ है, आज हमारे सबक में शामिल हैं नमाज के दौरान जो चीज़ें या जो काम वाजिब हैं। कल हमने क्या मुकम्मल किया था? नमाज के फ़राइज़। नमाज के फ़राइज़ का मतलब जो काम नमाज के अंदर करना फ़र्ज़ है। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? नमाज की शराइत या नमाज के ख़ारजी फ़राइज़। आपको याद है 6 चीज़ें नमाज से पहले शर्त थी, 7 काम नमाज के अंदर फ़र्ज़ थे। ये वो काम थे जिनके बग़ैर या जिनमें गलती करने से नमाज होती ही नहीं, और इनकी तफसील आपने अल्लाह के फ़ज़ल से पढ़ ली। अब हम उससे निचले दर्जे पे आ रहे हैं। फ़र्ज़ के बाद किसका दर्जा होता है? याद करके मुझे बताइए ज़रा सोच के। वाजिब। माशा अल्लाह। फ़र्ज़ के बाद वाजिब। तो वाजिब का हुक्म क्या पढ़ा था हमने? वाजिब का हुक्म ये था कि इसके ना करने से इबादत के अंदर नक़्स पैदा हो जाता है। इस लफ्ज़ को भी दुरुस्त कर लीजिए, इत्तिफ़ाक़न ये बोला गया। इसको बहुत से लोग नुक्स पढ़ते हैं। ये नुक्स लफ्ज़ नहीं होता, नक़्स है। नक़्स पढ़ेंगे यानी जो नमाज के अंदर नक़्स पैदा कर देते हैं। नक़्स का मतलब होता है कमी पैदा कर देते हैं, उसको नाक़िस कर देते हैं। ठीक है, तो अगर ये काम जो नमाज को नाक़िस करते हैं ये जब होंगे तो अब हमारा क्या हुक्म होगा? नमाज का क्या हुक्म होगा? हम इनको पढ़ के वो हुक्म पढ़ेंगे। तो नमाज के वाजिबात का मतलब जिनका करना नमाज दुरुस्त होने के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी का ये मतलब होता है ना कि इनको लाजिमन करना है। अगर कोई वाजिब भूल कर छूट जाए, मैंने क्या लफ्ज़ बोला? भूल कर। इसको नोट करना है, भूल कर, जानबूझ के नहीं, भूल कर। अगर कोई वाजिब छूट गया तो नमाज के आखिर पे सजदा साहव करेंगे और उसके बाद फिर नमाज हमारी दुरुस्त हो जाएगी। मतलब वो बदल हो जाएगा उस गलती का जो सजदा साहव होगा। और अगर कोई वाजिब जानबूझकर छोड़ दिया, पहले क्या लफ्ज़ था? भूल कर, अब है जानबूझकर। ये 2 अलग अलग काम है। अगर जानबूझ के कोई नमाज का वाजिब जो था वो छोड़ दिया या छूट तो नहीं जाएगा, छोड़ दिया, तो फिर ये सजदा साहव से नमाज दुरुस्त नहीं होगी। अब हमें नमाज दोबारा पढ़नी होगी, और ये दोबारा पढ़ना भी वाजिब होगा। ऐसा नहीं कि आपको इख्तियार दिया गया है कि पढ़ लें तो अच्छा, ना पढ़ें तो नहीं अच्छा। ये काम कौन से हैं जिनसे हमारी नमाज में नक़्स पैदा होता है? एक तो है तकबीर तहरीमा कहते हुए लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना। ये मैंने पीछे तकबीर तहरीमा में भी पढ़ा दिया था। अब चूँकि स्पेशली वाजिबात की बात होने लगी है ना, तो फिर दोबारा उन चीज़ों को दोहराएंगे ताकि हमें अच्छी तरह से ज़हन नशी हो जाए। अगर आपने अल्लाहु अकबर नहीं कहा तो मैंने ये अर्ज़ किया था कि अब आपकी नमाज शुरू ही नहीं हुई, तो ये वाजिब है कहना। अच्छा, दूसरा ये है कि सूरह फातिहा में से अगर एक लफ्ज़ भी छूट गया तो वाजिब छूट जाएगा, क्योंकि इसको पढ़ना वाजिब है। इसी तरह से अगर आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं और वो 4 या 3 रकत वाली नमाज है, तो उसकी पहली 2 रकतों में अलहम्द के साथ सूरत मिलाना वाजिब होगा।
اور نفل، سنت اور وطر کی ہر رکعت میں الحمد شریف کے ساتھ سورت ملانا واجب ہوگا، اور ترتیب میں سورہ فاتحہ کا دوسری سورت سے پہلے ہونا واجب ہوگا۔ کیا مطلب ہو رہا ہے؟ یہ جو ہم چیزیں پڑھ رہے ہیں ان کے آگے پیچھے ہو جانے سے یا غلطی سے چھوٹ جانے سے تو سجدہ سہو ہوگا، اور جان بوجھ کے چھوڑا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہم سے جو مرضی غلطی ہو جائے تو ہم یہ کہیں کہ چلے ہم آخر پہ سجدہ سہو کر لیتے ہیں تو نماز ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ اب آپ کو یہ سارے پوائنٹس دیے جا رہے ہیں کہ ان کاموں میں سے کوئی کام اگر ہوا تو یہ واجب چھوٹے گا، اور اس کے بدلے میں آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اگر اتفاقاً یا غلطی سے کوئی کام رہ گیا، اور اگر آپ نے سستی سے جان بوجھ کے اس کو چھوڑ دیا، یا آگے پیچھے لاپرواہی سے کر دیا، یا پرواہ نہ کی کہ بھئی آگے یہ ہو گیا تو اب پیچھے یہ ہونے لگا تو کیا ہوگا، تو ان صورتوں میں پھر آپ کو نماز دہرانی ہوگی۔ قرات جب ہم نے کی تو اس کے فوراً بعد رکوع میں چلے جانا واجب ہے۔ مطلب آپ نے جیسے سورہ کوثر پڑھی یا سورہ اخلاص پڑھی تو پڑھنے کے بعد آپ رک گئے، کوئی چیز سوچنے لگ گئے یا دیر لگ گئی یا کوئی یاد کرنے لگے کہ میں نے غلط پڑھا ہے کہ صحیح پڑھا ہے، تو یہ واجب چھوٹ جائے گا۔ جیسے ہی آپ کی صورت مکمل ہو فوراً آپ کو رکوع میں جانا ہے۔ اور قوما یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، یہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ایک بار سبحان اللہ کہنے کے برابر بالکل سیدھا کھڑا ہونا لازم ہے، اگر نہیں کیا تو واجب چھوٹ گیا۔ اور اسی طرح ایک رکعت میں 2 نہیں بلکہ ایک ہی رکوع واجب ہے، اگر اس میں بھی غلطی کی تو واجب چھوٹے گا، یا واجب جو ہے وہ آگے پیچھے ہوگا، تو ان صورتوں میں کیا ہوگا؟ سجدہ سہو۔ اور ایک بات جو بہت ضروری ہے وہ ہے تعدیل ارکان۔ تعدیل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر سکون سے، اطمینان سے، آرام سے کرنا۔ تو تعدیل ارکان کا مطلب ہے نماز کا ہر رکن، جیسے رکوع، سجدہ، قوما، جلسہ۔ قوما ہوتا ہے سمیع اللہ، جلسہ ہوتا ہے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اور سجدہ اور رکوع کا تو آپ کو علم ہی ہے۔ تو ان سب میں کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ اس سے بھی جلدی اگر کسی نے اپنی حالت کو بدل لیا، یعنی قومے سے سجدے میں، سجدے سے جلسے میں چلا گیا، تو یہ واجب چھوٹ جائے گا۔ دو رکعت کے بعد قعدہ کرنا، خواہ وہ نفل نمازی کیوں نہ ہو، اس میں یہ واجب ہوگا۔ اور جو پہلا قاعدہ اور آخری قاعدہ ہے ان میں تشہد یعنی تحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھنا یہ بھی واجب ہوگا۔ اور نماز وطر جب آپ پڑھ رہے ہیں تو وطر میں جو آپ دعائے قنوت پڑھنے لگتے ہیں تو اس سے پہلے اللہ اکبر کے ساتھ تکبیر کہنا یہ بھی واجب ہوگا، اور جب آپ وطر نماز میں اللہ اکبر کہیں گے تو اس کے بعد دعائے قنوت کا پڑھنا بھی واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اور پھر نماز کے بعد کا بتایا تھا آپ کو کہ جب آپ نماز مکمل کرنے لگتے ہیں تو اس میں لفظ السلام کہنا واجب ہے، اور علیکم کہنا سنت ہے، وہ واجب نہیں ہے۔ ان سارے واجبات کے بیان کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر ان میں سے کوئی واجب بھی چھوٹ گیا یا آگے پیچھے ہو گیا، اس غلطی کی وجہ سے آپ سجدہ سہو کریں گے اور آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر جان بوجھ کے آپ نے ایسا کیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ آج یہ آپ کا فقہ کا سبق بھی ہو گیا، اور کئی دنوں سے پیچھے ہمارا سبق جو عقائد کا پینڈنگ چلا آ رہا تھا، آج میں اس کو شامل کر رہی ہوں آپ کے سبق میں۔ اور یہ
اس کی ابتدا ہوگی۔ ویسے تو ہم نے جو آغاز میں ایمان کے بارے میں چیزیں پڑھی تھی، اللہ پر، اس کی کتابوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر پر جو اچھی اور بری ہو، ان سب پہ ایمان پڑا تھا۔ لیکن ابھی ہمارے ایمان میں اور ہمارے عقیدے میں بہت سی چیزیں ہیں جن کا ہونا، سمجھنا اور ان کا آنا اشد ضروری ہے، جو ہمارے ایمان کے لیے بہت ہی ضروری ہے اور ہمارے جو اعمال ہیں ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ، جو لفظ عقیدہ ہے یہ عقدن سے بنا ہے۔ عقدن، عقد، عقد کے معنی ہوتے ہیں گرہ لگانا، گرہ باندھنا۔ یہ ہم نے سورۃ فلق میں بھی تفسیر میں پڑھا تھا۔ تو اس مناسبت سے عقیدے کا معنی کیا ہوا؟ دل میں جمع ہوا یقین، ایمان، اعتقاد۔ یہ المنجد جو عربی لغت کی بہت معروف کتاب ہے، اس کی تفسیر کے مطابق میں نے اس کے معنی پیش کیے۔ عقیدے کا معنی دل میں جمع ہوا یقین، ایمان، اعتقاد۔ دوسری تعریف جو عقیدے کی کتاب التعریفات میں سید شریف جرجانی نے کی ہے، وہ ہے کہ عقیدہ وہ شے ہے جس میں صرف اعتقاد کا ارادہ کیا جائے، عمل کا نہیں، اعتقاد کا، یعنی اس کو مضبوط کرنے کا، پختہ کرنے کا اپنے دماغ کے اندر، سوچ کے اندر، اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ یعنی عقیدہ ایک نظریے کا نام ہے جو ذہن میں پختہ ہو جائے۔ اور تیسری کتاب لغت کی مصباح اللغات ہے، جس میں لکھا گیا کہ عقیدہ وہ شے ہے جس پر پختہ یقین کیا جائے۔ جیسے اللہ کی ذات پر ہمارا عقیدہ، رسول کی ذات پہ ہمارا عقیدہ، کوئی بندہ تبدیل کر سکتا ہے؟ کائنات میں کوئی طاقت ہے جو ایک مسلمان کے اندر سے خدا نہ خواستہ وہ بدبخت نہ ہو جائے، وہ مرتد ہونے کے لیے تیار نہ ہو جائے؟ ورنہ مسلمان کبھی بھی اس بات سے منکر نہیں ہوتا، کمزور نہیں ہوتا کہ جو عقیدہ اور جو نظریہ اس کا اللہ کی ذات کے متعلق ہے وہ وہی ہے اور اس کو اتنا ہی پختہ رہنا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ عقیدہ وہ شے ہے جس پر پختہ یقین کیا جائے، اور انسان جس کو اپنا دین بنائے اس کو کہتے ہیں عقیدہ، اور اس کا اعتقاد رکھے، یعنی وہ چیز جس کو وہ عقیدہ بنا رہا ہے اور جس پہ اپنے دین کی بنیاد رکھ رہا ہے، اس کو وہ کیا کرے؟ اس پہ وہ یقین رکھے، کبھی بھی اس میں پھر کمزور نہ ہو، لوگوں کے کہنے کی وجہ سے آخرت کو ماننا نہ چھوڑے، رسول کو ماننا نہ چھوڑے، اللہ کی ذات و صفات کا انکار نہ کرے۔ اور بعض کے نزدیک عقیدہ اس نظریے کا نام ہے جس پر یقین رکھنے کی بنا پر آپ دین اسلام میں داخل رہیں گے۔ مطلب یہی جو میں نے چند چیزیں گنوائی ہیں، اگر آپ اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شک پیدا کر لیتے ہیں تو آپ اسلام میں قائم رہیں گے؟ نہیں، آپ تو خارج ہو جائیں گے، رسول کے متعلق بھی، کتابوں کے متعلق بھی۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے عقائد میں ہیں جن کو ہم پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ سب ایسی ہیں کہ اگر آپ ان کو نہیں مانیں گے، ان کا انکار کر دیں گے تو آپ اسلام سے نکل جائیں گے، اسلام کے ساتھ پھر آپ کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ ہاں، تو دین میں عقیدے کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ عقائد جو ہوتے ہیں نا وہ اعمال سے افضل اور اعلیٰ ہوتے ہیں، یہ بات بڑی اہم ہے۔ عقائد اعمال سے افضل و اعلیٰ ہوتے ہیں۔ گویا کہ عقائد وہ چیزیں جو اس پاک برتن کی یا گندے برتن کی مانند ہیں جس کے اندر کوئی چیز آپ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ برتن پاک ہے تو ڈالی گئی چیز بھی پاک ہے، اور اگر برتن گندا ہے تو جتنی بھی قیمتی چیز یا پاک صاف چیز ڈال لو وہ گندی ہو جائے گی۔ یہی حساب عقائد کا ہوگا۔ اگر عقیدہ ہمارا اچھا ہے تو
تو ہمارے چھوٹے موٹے اعمال بھی قبولیت پاتے جائیں گے، اور اگر عقیدہ ہی باطل ہے تو پھر وہ ایک ناپاک برتن بن گیا، اور اب آپ جو مرضی اس میں ڈالیں وہ ناپاک ہی ہوگا۔ جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قسم ہے زمانے کی، انسان یقیناً خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ آگے کیا کہا؟ الا الذین آمنوا، سوائے ایمان لانے والوں کے، اور بعد میں کہا وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کرنے والوں کی۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم نے بھی پہلے عقیدے کا ذکر کیا اور اس کے بعد اعمال کا۔ پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین پر ایمان، یقینی اعتقاد، اس کے بعد اعمال۔ تو ایسا کرنے والے جو لوگ ہوں گے وہ نقصان والوں سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ پھر قرآن فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو ہم انہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ کیا کہا؟ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ اب ان کا ایمان لا کر نیک اعمال کرنے کا جو عقیدہ ہے یہ درست ہے، اور اس کی جزا جنت ہے۔ فرمایا جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور اس سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ آپ یہاں بھی دیکھیے کہ یہاں پہلے عقیدے کی بات، پھر ایمان کی بات، اعمال کی بات۔ تو انعام پانے والے مستحق کون لوگ ہوں گے؟ جن کے ایمان اللہ کی مرضی اور ضابطے کے مطابق ہوں گے، وہ تو جنت بھی پائیں گے، جنت کی نعمتیں بھی حاصل کریں گے۔ اس کے برعکس قرآن فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص اقامت صلاۃ بھی کرتا ہے، آسمانی کتابوں پر بھی یقین رکھتا ہے، مگر تمام عقائد کو نہیں مانتا، اعمال کرتا ہے، تلاوتیں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، مگر تمام عقائد اس کے درست نہیں ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عطا کیے اور آپ نے لوگوں کو لا کر دیے، وہ سب کے سب نہیں مانتا، تو وہ پڑھتا رہے نمازیں، وہ پڑھتا رہے باقی کتابیں اور عبادتیں ریاستیں کرتا رہے، کچھ بھی کرے، تو وہ جنت میں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بظاہر اعمال بھی صحابہ کرام جیسے کیے اور کرتے تھے، جہاد میں بھی صحابہ کرام کے ساتھ جاتے تھے، مال غنیمت بھی ساتھ لیتے تھے، نمازیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کرتے تھے، مگر اللہ پاک نے ان کے اعمال کو نظر انداز فرمایا، اس لیے کہ وہ دل سے عقیدے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے تھے۔ تو یہ ابتدا تھی کہ آپ کا پہلے عقیدہ مضبوط ہو، اوپر سے وہ کچھ کہتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوتے اس کی تائید کرتے، مگر اندر سے ان کے دل جو ہیں وہ بہت بری باتیں سوچتے اور بہت برے الفاظ کہتے۔ تو جس طرح قرآن پاک میں ہے سمعنا و اطعنا، راعنا کا لفظ جو آیا ہے قرآن پاک میں، تو اب راعنا کا اصل مطلب تو تھا کہ ہمارے لیے رعایت فرمائیے، لیکن وہ اپنی بری خصلت کی بنا پہ، بری نیت کی بنا پہ راعینا کو جان بوجھ کے دبا کر کہتے، جس کا مطلب یہ بنتا تھا کہ اے ہمارے چرواہے۔ تو وہ اتنی خباثت اپنے اندر رکھتے تھے کہ وہ حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اپنے اندر کی برائی کو ظاہر کرتے، اور بظاہر وہ یہ کہتے کہ ہم بھی راعینا ہی کہہ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کریم نے ضابطہ ہی بدل دیا، اس نے فرمایا کہ راعینا کہو ہی نہ، تم انظرنا کہا کرو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اعمال کو بھی برباد کر دیتی ہیں۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ جب ان کے عقائد درست نہیں تھے تو ان کو ان کے اعمال نے کو فائدہ دیا؟ قرآن نے ڈکلیئر کر دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اٹھا کے ایک وقت میں سب کو باہر نکال دیا۔ تو ہر بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ پہلے اپنے دین کے عقائد جانیں۔ بچپن ہی میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بچے کی بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ اس کو وہ عقائد ذہن نشیں کرواتے جائیں جس کے بغیر اس کے اعمال اس کو فائدہ نہیں دے سکتے۔
میں نے کہا کہ اعمال کے صحیح ہونے کا دار و مدار عقائد پر ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ عقائد دین میں رجسٹریشن کا نام ہے. آپ جیسے کسی ادارے میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں، باقاعدہ فارم لیتے ہیں، فل کرتے ہیں اور اس میں داخلہ ہوتا ہے آپ کا، تو داخلے کے بعد آپ اس ادارے کی ذمہ داری بن جاتے ہیں. کسی بھی آپ انسٹیٹیوٹ میں ہیں یا کسی آفس میں جاب کے لیے ہیں اور آپ نے وہ پروسیس پورا کیا ہے تو اب آپ ان کے ذمہ داری ہیں. اور اگر آپ کی رجسٹریشن نہیں ہوئی، فارم فل نہیں ہوا اور آپ نے وہاں باقاعدہ ایڈمیشن نہیں لیا تو پھر تو کوئی آپ کو پوچھے گا ہی نہیں. آپ ساری رات بیٹھ کے پڑھتے رہیں، آپ کا تو امتحان نہیں ہوگا، آپ کی سند نہیں آئے گی، آپ کا سرٹیفکیٹ نہیں آئے گا. تو آپ کو سند کب ملتی ہے؟ جب آپ نے باقاعدہ رجسٹریشن کروائی ہوتی ہے، ایڈمیشن لیا ہوتا ہے اور رولز ریگولیشنز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کی چھوٹی چھوٹی سی جو محنت ہے، چھوٹے چھوٹے سے جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں آپ کے فائنل رزلٹ. سورہ حجرات میں اللہ پاک نے ایمان والوں پہ یہ عقیدہ عطا فرمایا کہ آپ اپنے نبی کی آواز سے اپنی آوازیں بلند نہ کرو اور نہ ہی ان کے سامنے آپس میں اونچی آواز سے بولو، جیسے بلند آواز سے ایک دوسرے کے ساتھ تم باتیں کرتے ہو. یہ تمہارے ایمان کی بات ہے جو اللہ سکھا رہا ہے. اگر تم نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، اگنور کر دیا، تو سمجھو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر تک بھی نہیں ہوگی. یہ اتنا بڑا جرم ہوگا. کہاں تمہارے اعمال، تمہاری تہجدیں، تمہاری عبادتیں، ریاضتیں، وہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا جب تم نے نبی کا ادب نہیں کیا اور نبی کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بولے اور عامیانہ لہجے میں آپ کے سامنے بیٹھ کے بات چیت کی، تو تمہارا سب کچھ برباد ہو جائے گا. اب اگر اس کو کسی نے ویلیو نہیں دی، اس کو اپنے ایمان کا حصہ نہیں بنایا، عقیدے کا حصہ نہیں بنایا، اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اعمال پہ اعمال کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، تبلیغیں کرتا ہے، درس و تدریس کرتا ہے، تو سن لیجئے کہ اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. آپ ساری رات نمازیں پڑھیں اور آپ نبی کی بے ادبی کرتے ہیں. آپ ساری دنیا میں جا کے تبلیغ کرتے ہیں اور نبی کا ادب اس طرح نہیں کرتے جو اللہ چاہتا ہے، تو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا. اور اس کا ثبوت خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یمن کا حاکم بنا کے روانہ کیا تو فرمایا، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو تو پہلے ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور میری رسالت کی شہادت دینے کی دعوت دینا. ٹھیک ہے؟ یہ حضور سکھا کے بھیج رہے ہیں اپنے مبلغ کو کہ تم نے جا کے تبلیغ کیسے کرنی ہے. سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ اللہ کی توحید کا عقیدہ دینا ہے ان کو، کیونکہ وہ ایمان والے لوگ نہیں ہیں. تو پہلے انہیں سمجھاؤ کہ وہ اللہ کو مانیں، اللہ کی توحید پر ایمان لائیں. پھر انہیں بتاؤ کہ وہ میری رسالت کی گواہی دیں، یعنی میری رسالت کو مانیں. دو چیزیں ہوگی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، جب وہ لوگ اس کو مان لیں، یعنی توحید کو اور رسالت کو، اور اس میں جب تم پاس ہو جاؤ، تمہیں رسپانس مل جائے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر انہیں یہ بتانا کہ جس اللہ کو تم نے مانا ہے اس اللہ نے تم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. جب وہ ان نمازوں کو تسلیم کر لیں، پھر ان کو بتانا زکوٰۃ کے متعلق تفصیل سے کہ زکوٰۃ کیا ہے اور اس کے لیے اللہ نے کیوں حکم دیا اور کیسے دیا، اور ان کو سمجھانا کہ مالداروں پر اللہ پاک نے زکوٰۃ فرض کی ہے اور غریبوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے. اور جب وہ تمہاری اس بات کو مان لیں
تو پھر تم ان کا بہترین مال زکوٰۃ کی مد میں مت لینا، اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کچھ حجاب نہیں ہوتا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، موطا امام مالک میں بھی ہے، اور جامع ترمذی میں بھی ہے۔ آپ دیکھیے کہ کتنی وضاحت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا طریقہ سکھا دیا، مگر آج یہ طریقہ ناپید ہے۔ عقائد کی تعلیم بھی کم ہو گئی اور ان پہ بات کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ بہت سے عقائد ضروریہ کو اضافی اور غیر ضروری تصور کیا جانے لگا ہے آج ہمارے دور میں، اور بعض عقائد اسلامیہ میں تو اختلافات زور پکڑتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف سے ایک آندھی اٹھ رہی ہے، دوسری طرف سے دوسرا طوفان اٹھ رہا ہے، اور جب وہ دونوں ٹکراتے ہیں تو نہ جانے کون کون پاش پاش ہو جاتا ہے۔ ہمارے یاد رکھنے اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے اعمال کو ہی سب کچھ، یعنی ہم خود اپنے اعمال کو ہی سب کچھ سمجھیں گے، اور اگر اللہ نے ہمارے اعمال کو ہی سب کچھ سمجھنا ہوتا اور یہی بات تقوی کی علامت ہوتی، تو پھر تو بہت سے مذاہب باطلہ سے تعلق رکھنے والے جو بہت سے بڑے بڑے عمل، نیک عمل کرتے رہتے ہیں، آپ دیکھیں تو دنیا بھر میں ممالک میں یہ جو غیر مسلم لوگ ہیں اور بدعقائد لوگ ہیں، ان لوگوں کے ہاں آپ دیکھیں گے تو کتنی چیریٹیز بنی ہیں، ویلفیئر سوسائٹیز بنی ہیں، ہاسپٹلز بنے ہیں، اولڈ ہومز بنے ہیں، کمیونٹی سینٹرز بنے ہیں، فلاحی تحریکیں بنی ہیں، فلاح و بہبود کے کام ہوتے ہیں، انسانیت کی ترقی کے لیے کام ہوتے ہیں۔ کیا کچھ یہ لوگ نہیں کرتے؟ کون؟ جو مسلم نہیں ہیں۔ ان سب کی بخشش بھی تو ہونی چاہیے تھی نا۔ اگر صرف اعمال سے بخشش ہوتی تو پھر یہ تو ہمارے کام ان لوگوں کے سامنے ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے، جتنے کام یہ کرتے ہیں، جتنا پیسہ یہ خرچ کرتے ہیں۔ تو کہیں قرآن حکیم میں، حدیث پاک میں ان کی بخشش کا ذکر آیا؟ ہندو، سکھ کتنی چلہ کشی کرتے ہیں، کس قدر ریاستیں کرتے ہیں، پہاڑوں میں جا جا کے کئی مہینے کی ریاستیں ان کی چلتی ہیں۔ تو قرآن سے ذرا پوچھئے ان کے بارے میں، وہ کیا فرماتا ہے؟ جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے اعمال کا حشر کیا ہوگا؟ یہ اسی صورت میں جو ہم سورہ نور پڑھ رہے ہیں اپنے کورس میں، اس کے اندر آگے جا کے ہم تفصیل پڑھیں گے، اس لیے میں یہاں اس تفصیل کو شروع نہیں کر رہی۔ تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ کافر جو جتنے بھی ہیں، جتنے بھی بد مذہب جو اسلام سے باہر ہیں، وہ اعمال کریں تو وہ کرتے رہیں، ان کے اعمال کا ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر ہونا ہوتا تو پھر قرآن بھی ذکر کرتا، حدیث بھی ذکر کرتا۔ یہ شان صرف اسلام کی شان ہے کہ درست عقائد کے ساتھ سنت مصطفیٰ پہ عمل کرتے ہوئے، آپ کی رسالت کو مانتے ہوئے، آپ راستہ گزرتے ہوئے ایک معمولی پتھر بھی ہٹا دیں تو رب کریم اس پر بھی اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ یہ صرف اسلام کی شان ہے، اور بغیر عقیدے کی درستگی کے، بغیر رسول اللہ کی سنت کی ویلیو سمجھے ہوئے آپ ایک پہاڑ بھی اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھ دیں تو آپ کو کچھ اس کے بدلے میں حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ عقیدے کی ویلیو ہے، اور جب تک یہ درست نہیں ہوتا ہمیں اعمال میں برکت نہیں ملتی، قبولیت نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت ہمیں اگلے دنوں میں درست، صحیح اور اہم عقائد کو سمجھنے اور ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں آپ کو مطلع کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس سبق کے بعد، یعنی جب یہ آپ پڑھ چکیں گے، تو میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی نماز کی مشق ابھی تک نامکمل ہے، تو میں الگ سے آپ کے سبق میں وہ شامل کر دوں گی، یعنی اس ویڈیو کے علاوہ ایک مستقل علیحدہ ویڈیو آپ کو سینڈ کر دی جائے گی اس پہ یوٹیوب پہ، وہاں سے آپ وہ مطلب سنیں گے جب، تو دن میں 10 بار بھی آپ اس کو سن کر اس کی مشق کریں گے اس کے ساتھ، تو آپ کو یہ پوری پھر جو 1.5 پونے 2 گھنٹے کی ویڈیو ہوتی ہے وہ نہیں سننی پڑے گی۔
تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر آپ کو اس کی ریکارڈنگ مل جائے گی، اور آپ اس کے لیے محنت کیجیے اور بہت جلد نماز کو ٹھیک کر لیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔